آئیے ہم تمام حضرات آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کی مالک و مختار حبیب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ شان قدرت ضیاء وحدت امام اعظم ابو حنیفہ، نشان قدرت ضیاء وحدت امام اعظم ابو حنیفہ، نشان قدرت نشان قدرت ضیاء وحدت امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جناب حق سے ملا ہے تم کو لباس حکمت مقام عظمت، جناب حق سے ملا ہے تم کو لباس حکمت مقام عظمت، جناب حق سے جناب حق سے ملا ہے تم کو لباس حکمت مقام عظمت، نثار تم پر ہے شان و شوکت امام اعظم ابو حنیفہ، نثار تم پر ہے شان و شوکت امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور بہت ہی پیارا شعر ملاحظہ فرمائے، مچل کے کہو سبحان اللہ۔ مقام حضرت امام اعظم حدیث سرکار سے ہے روشن، مقام حضرت امام اعظم حدیث سرکار سے ہے روشن، مقام حضرت مقام حضرت امام اعظم حدیث سرکار سے ہے روشن، رسول اکرم کی رسول اکرم کی چشم رحمت امام اعظم ابو حنیفہ، رسول اکرم کی ایک چشم عالم امام اعظم ابو حنیفہ، فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور ائمہ حق دست بستہ فقیہ اعظم کے در پہ حاضر، ائمہ حق دست بستہ فقیہ اعظم کے در پہ حاضر، ائمہ حق ائمہ حق
دست بستا فقیہ اعظم کے در پہ حاضر ہیں سارے حضرت کے اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں سارے حضرت کے اعلیٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ اور جہاں میں روشن ہے نام اقدس بلند و بالا ہے شان حضرت مچل کے کہو سبحان اللہ جہاں میں روشن ہے نام اقدس بلند و بالا ہے شان حضرت جہاں میں روشن جہاں میں روشن ہے نام اقدس بلند و بالا ہے شان حضرت رسول اعظم کی چشم رحمت امام اعظم ابو حنیفہ رسول اعظم کی چشم رحمت امام اعظم ابو حنیفہ اور ہے ذات والا ہے ذات والا امام اعظم فقیہ اعظم ہے ذات والا امام اعظم فقیہ اعظم نقیب اعظم ہے ذات والا امام اعظم فقیہ اعظم نقیب اعظم شہ شریعت مہ طریقت امام اعظم ابو حنیفہ اور شراب الفت کے پینے والوں کھلا ہے دربار ابو حنیفہ مچل کے کہو یا رسول اللہ شراب الفت کے پینے والوں کھلا ہے دربار ابو حنیفہ شراب الفت شراب الفت کے پینے والوں کھلا ہے دربار ابو حنیفہ پلا رہے ہیں مے محبت امام اعظم ابو حنیفہ پلا رہے ہیں مے محبت امام اعظم ابو حنیفہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں سراپا برکت نشان عظمت وقار سنت ہمارا مسلک مسل کے گاؤ سبحان اللہ سراپا برکت نشان عظمت وقار سنت ہمارا مسلک سراپا برکت سراپا برکت نشان عظمت وقار سنت ہمارا مسلک رہے سلامت یہ تا قیامت امام اعظم ابو حنیفہ رہے سلامت یہ تا قیامت امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ملت سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن امام اعظم
مفتی سلیمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام،
چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ کل جمعہ کے خطاب میں میں نے ایک حد تک امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور آج میں اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کر رہا ہوں کل جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات عظیم الشان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو صرف ان کے زمانے کے لوگوں نے نہیں مانا، بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا ذکر امام اعظم کی پیدائش سے سالوں پہلے توریت کے اندر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کنیت جو یہ ابو حنیفہ ہے، اس کا ذکر توریت شریف کے اندر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش سے پہلے ہی میرے آقا نے ان کے بارے میں بشارت دی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اے لوگو سنو، یاد رکھنا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو میری امت کا ایک شخص جو فارس سے تعلق رکھنے والا ہوتا اس علم کو حاصل کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جسم پر اپنا دست مبارک رکھ کے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ تمہاری قوم سے ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی النسل ہیں۔ آپ کوفہ کی سرزمین پر صحیح اور راجح قول کے مطابق سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ کا وصال 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری میں ہوا۔ اس تاریخ کے حساب سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 70 سال ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام نے اس 70 سال کی زندگی میں دین متین کی خدمت کا وہ فریضہ انجام دیا ہے جس کی روشنی آج تک محسوس ہو رہی ہے اور قیامت تک اس کا اجالا محسوس ہوتا رہے گا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کا اعتراف چاروں امام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی امام مالک یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے لوگو سنو، امام اعظم کو اللہ نے وہ عقل و ذہانت عطا فرمائی تھی، وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اگر امام اعظم چاہتے تو کسی پتھر کو سونا ثابت کرنا چاہتے تو وہ دلائل کی روشنی میں پتھر کو سونا ثابت کر دیتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مجھے الجھن ہوتی ہے، جب کسی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا ہے تو میں امام اعظم کے قبر پاک پہ حاضر ہوتا ہوں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اللہ میرے مسائل کو آسان فرما دیتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرے دادا استاد کے علم کا عالم یہ تھا کہ ان کے جیسا نہ کوئی علم والا میری نظر میں ابھی گزرا ہے اور نہ قیامت تک کے اس طرح ذہانت والا کوئی گزر سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اے لوگو سنو، امام اعظم کو اللہ نے اتنی عقل عطا فرمایا تھا کہ ساری دنیا سے عقل مندوں کو انتخاب کیا جائے اور آدھی دنیا کے عقل مندوں کو ایک طرف رکھا جائے اور امام اعظم کی عقل کو ایک طرف رکھا جائے تو امام اعظم کی عقل کا پلہ بھاری نظر آئے گا۔ امام اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ میرے آقا کے معجزہ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن و حدیث کو جس طرح میرے امام نے سمجھایا، سبحان اللہ، اس طرح سمجھانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ آج میرے امام پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ امام اعظم قیاس سے جو ہے مسائل کو ثابت کیا کرتے تھے۔ آؤ پیارے آپ کو بتاؤں، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ قیاس کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ قیاس پر خوشی میرے آقا نے، خوشی کا اظہار میرے آقا نے فرمایا، سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنایا میرے آقا نے، یمن کے جانب جب میرے آقا نے ان کو روانہ فرمایا، جاتے جاتے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بلا کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تمہیں جو ہے یمن کا قاضی بنایا جا رہا ہے، یمن تم جا رہے ہو منصب قضات پر فائز ہونے کے لیے، بتاؤ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب میرے وہاں کوئی مسئلہ آئے گا تو میں فیصلہ قرآن کریم کے مطابق کروں گا، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر وہ مسئلہ تمہیں قرآن میں نظر نہ آئے پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پہلے قرآن میں تلاش کروں گا، اگر وہ مسئلہ قرآن میں نظر نہ آیا تو میں آپ کی حدیث کے مطابق وہ فیصلہ کروں گا، سبحان اللہ، آپ کے فرمان کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر حدیث میں بھی وہ مسئلہ نظر نہ آئے تب تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس وقت میں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے قیاس سے فیصلہ کروں گا۔ میرے آقا نے ان کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا اور اس سے خوشی کا اظہار فرمایا۔ پتہ چلا قیاس پر خوش ہونا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے امام نے خود فرمایا ہے کہ اے لوگوں سنو، جہاں قرآن کی کوئی آیت نظر آتی ہے، جہاں حدیث کا کوئی ٹکڑا نظر آتا ہے، میں وہاں قیاس نہیں کرتا بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے بھی آج ہم مقلدین یہی کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کریم کی صریح آیت کریمہ اور جہاں صریح احادیث کریمہ موجود ہے وہاں ہم تقلید نہیں کرتے بلکہ تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں جن مسائل میں قرآن و حدیث کا واضح طور پر جو ہے مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ مجتہدین کرام نے اس کو مستنبط کیا ہے، اپنے اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کو بنایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج بھی کچھ بدبخت ہیں جن کو صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ غیروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، پان کی پٹی پہ بیٹھ کے یہ بدبخت یہ امام اعظم پہ انگلیاں اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے، امام شافعی پر انگلیاں اٹھاتا نظر آتا ہے، امام مالک پر انگلیاں اٹھاتا نظر آتا ہے، امام احمد ابن حنبل پہ انگلیاں اٹھاتا نظر آتا ہے۔ نادان سن لے، وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سنیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو مسائل واضح طور پہ لکھے گئے ہیں ہم ان میں تقلید نہیں کرتے ہیں بلکہ تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں جن میں قرآن و حدیث میں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کریم میں ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے پان پٹی پہ بکواس کرنے والے تیرے جیسے کی بات نہیں ہے بلکہ قرآن کریم وہ سمندر ہے جس میں غوطہ لگانے کے لیے امام اعظم جیسا غواص چاہیے، امام شافعی جیسا تیراک چاہیے، امام احمد ابن حنبل جیسا بحر مان جو ہے اس سمندر میں غوطہ لگانے کی معرفت رکھنے والا چاہیے، امام احمد ابن حنبل جیسا قرآن و حدیث کو سمجھنے والا غواص چاہیے۔ قرآن کریم وہ عظیم سمندر ہے جس کے درود پاک پڑھیں۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کریم وہ عظیم سمندر ہے جس کے اندر اگر تیراکی کرنے جاؤ گے بغیر علم کے ڈوب جاؤ گے، پتہ تک نہیں چلے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و کریم کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کی، وہ گمراہ ہو گئے، دین سے ان کا ناطہ ٹوٹ گیا۔ قرآن کریم کے اندر مسائل موجود ہیں، لیکن مسائل کو سمجھنے کے لیے امام اعظم جیسا علم والا ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم، وہ ذہن، وہ عقل عطا فرمائی تھی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کی تدوین میں وہ مسائل پیش کیے جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے تدوین شدہ مسائل کی تعداد 83,000 ہے کم و بیش، اور شمس الائمہ نے فرمایا کہ امام اعظم نے جو مسائل کو مدون کیا ان کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ بلکہ میں کہوں کہ شبلی نعمانی بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام اعظم کے مدون شدہ مسائل کی تعداد 12,90,000۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ایک آنکڑا بتایا ہے لوگوں نے، ان کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سبحان اللہ، جس کے علم کے تعلق سے، جس کے خاندان کے تعلق سے مولا علی نے دعائیں دی ہوں، اس کے علم کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ آپ کے والد گرامی حضرت ثابت کے منہ میں لعاب دہن مولا علی نے ڈالا تھا۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں ایک مسئلہ جب میں نے پڑھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ سبحان اللہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ تابعی ہے۔ انہوں نے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ ان صحابہ میں ایک نام ہے حضرت انس ابن مالک۔ یہ حضرت انس ابن مالک کون ہے؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو سبحان اللہ، اس وقت حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھو میرے آقا کتنا پیار فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت انس ابن مالک کے منہ میں رکھا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ امانت ہے، میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے دنیا ابو حنیفہ کہے گی میری یہ امانت تم اس تک پہنچا دینا۔ میری یہ امانت تم اس تک پہنچا دینا۔ گویا کہ ان ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن امام اعظم تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ، بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا سن 11 ہجری میں، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی سن 80 ہجری میں۔ اس حساب سے تقریباً 70 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بہ اختلاف روایت سن 92 ہجری یا سن 94 ہجری میں ہوئے۔ اس طرح سے حدیث کا درس میرے امام نے حضرت انس ابن مالک سے لیا ہے۔ سبحان اللہ، اور ان سے روایت بھی کیا ہے۔ مسند امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور موطا امام محمد کے اندر روایتیں بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، تو جس کو آقا اتنا پیار فرماتے ہوں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین۔ جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیا تو قبر انور سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ ادھر سید المرسلین کو سلام کیا، جواب میں امام المسلمین کا لقب عطا کر دیا جاتا ہے۔ وعلیک السلام یا امام المسلمین، امام المسلمین کا لقب تو میرے آقا نے امام اعظم کو فرمایا۔ سبحان اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، اس امام کے علمی
علمی سمندر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھو گے تو اس علم کے شہسوار نظر آئیں گے، آپ ان کا تقوی دیکھو گے تو اس تقوی کے میدان میں بھی شہسوار نظر آئیں گے، آپ ان کی طہارت کو دیکھو گے تو طہارت کے معاملے میں بھی سب سے افضل و اعلیٰ نظر آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں، یوں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کی زندگی کے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس لیے کہ جو میرے آقا کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنائے گا پھر اس کی زندگی یوں ہی بھٹکتی رہے گی، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دینا ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے، یہ تو ہمارا متفقہ عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس سے وہ شخص بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جس کے احوال اور جس کی عادت و اطوار کو دیکھ کے وہ اپنی زندگی اس کی زندگی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، ہر انسان کسی نہ کسی کی زندگی کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتا ہے اور پھر جس طرح اس نے اپنی زندگی میں کام کیے ہیں اس طرح وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے امام اعظم نے بھی ایسا کیا، سبحان اللہ۔ امام اعظم نے اپنی زندگی کس کے مطابق گزاری ہے؟ تاریخ بتاتی ہے یوں تو آئیڈیل میرے آقا ہے، لیکن زندگی گزارنے کا جو انداز میرے امام نے اختیار کیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا اختیار کیا ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح عبادت میں مگن رہتے تھے، میرے امام بھی عبادت میں مگن رہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں امام اعظم نے تجارت کا پیشہ کیوں اختیار کیا؟ صرف اس لیے اختیار کیا تھا کہ میرے آقا صدیق اکبر نے کپڑوں کی تجارت کی تھی، اس لیے سیدنا امام اعظم نے بھی کپڑوں کی تجارت کی، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس طرح صدیق اکبر کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، ایک زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی تھی اور صرف اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے، ساری دنیا سے بے رغبت ہو گئے تھے۔ تب تو میرے آقا نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا تھا، اے نعمان بن ثابت، تم دنیا سے الگ ہونے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطابق اپنی پوری زندگی گزاری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح لوگوں کی خبر گیری کی، جس طرح لوگوں کی امداد و اعانت کی ہے، جب ابن امام کی زندگی کو پڑھو گے، جب امام اعظم کی زندگی کو سنو گے تو پتہ چلے گا کہ امام اعظم کی زندگی میں صدیق اکبر کی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے، صدیق اکبر کی زندگی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیروں کی امداد و اعانت کی ہے، اسی طرح میرے امام نے اپنوں کی بھی امداد و اعانت کی ہے، غیروں کی امداد و اعانت کی ہے۔ آپ کی زندگی میں سخاوت دیکھیں، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ میرے آقا کے قدموں پہ قربان کیا ہے۔ آؤ دیکھو ان کی زندگی سے متاثر ہو کے زندگی گزارنے والا جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کا پیشہ اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے جو ہے تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ جانتے ہیں اس کی واضح دلیل اس طور پہ ملتی ہے، جب ان کی زندگی کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام اعظم نے اپنی زندگی کو، امام اعظم نے جو تجارت کا پیشہ اختیار کیا تھا وہ اپنی زندگی کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے فائدے کے لیے اختیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کپڑے کا گٹھا لے کے امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے میں اس کپڑے کو بیچنا چاہتی ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ بتاؤ کتنا اس کی قیمت لوگی؟ اس نے کہا 100 درہم۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا مال جو ہے قیمتی ہے، 100 درہم کا نہیں اور
زیادہ بتاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ قربان جاؤ اپنے امام کی عظمت پہ۔ آج ہم کو اگر 500 کا مال 100 روپیہ میں مل جائے بڑی تیزی سے پیسہ نکال کے اس کے حوالے کرتے ہیں۔ وہاں مہنگا مال تھا، وہ عورت سستا بیچ رہی تھی، اس لیے امام نے یہ سودا فائدے کے لیے نہیں غیروں کی مدد کے لیے کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا نہیں تمہارا مال مہنگا ہے اور زیادہ قیمت بتاؤ۔ اس نے کہا چلیے 200 روپیہ 200 درہم دے دیجئے۔ آپ نے کہا اور مہنگا ہے، اور بتائیے۔ تو اس نے کہا 300 دے دیجئے۔ اس نے کہا امام اعظم نے کہا اس سے بھی مہنگا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ آپ اس کا 400 درہم دے دیجئے۔ پھر امام اعظم نے کہا کہ تم کو کپڑے کے جو ہے بھاؤ کرنے کا سلیقہ صحیح سے معلوم نہیں ہے، اس لیے جاؤ کسی مرد کو لے کے آؤ، میں اس سے سودا کروں گا۔ چنانچہ وہ عورت ایک تاجر مرد کو لے کے آتی ہے جو کپڑوں کے معاملے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس سے امام اعظم نے فرمایا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ اس تاجر شخص نے کہا حضور اس کی قیمت 500 درہم ہونی چاہیے۔ اسی وقت میرے امام نے 500 درہم ادا کر کے وہ کپڑے خرید لیے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنی زندگی میں فائدے کا سودا کرتے ہیں۔ 100 درہم میں اگر چاہتے امام اعظم 500 کا مال خرید لیتے، لیکن کسی غریب کا حق مارنے کے لیے نہیں بلکہ غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے میرے امام نے تجارت کا سلسلہ اختیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو تجارت سے جو بھی فائدہ ہوتا تھا غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں آپ کے چہیتے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو گھر سے بہت زیادہ پریشان تھے، مالی تنگی میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے تھے، امام اعظم نے کہا تم ذہین ہو، تم سے امت کا کام ہونے والا ہے، تم سے شریعت کا کام ہونے والا ہے، تم سے مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہونے والی ہے، اس لیے تم اس کی فکر نہ کرو، میری کفالت میں آ جاؤ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام ابو یوسف کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ جب ان کو اپنے پاس رکھا تو کہا حضور یہ میرا تو کام چل جائے گا، میں آپ کے وہاں رہوں گا، کھا لوں گا اور زندگی گزار لوں گا، لیکن حضور میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ امام اعظم نے کہا تم پڑھائی شروع کرو، میں تمہارا بھی خرچہ دوں گا، تمہارے گھر والوں کا بھی خرچہ دوں گا۔ سوچو اتنا مشفق استاد کہاں ملتا ہے کہ خود اپنے شاگرد کا خرچہ اٹھا رہا ہے، اور صرف شاگرد نہیں بلکہ شاگرد کے گھر والوں کا بھی خرچہ اٹھا رہا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جب تک میں پڑھتا رہا، جب تک ان کی بارگاہ میں رہا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا اور میرے گھر والوں کا خرچہ اٹھاتے رہے، بلکہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ کہا حضور میں نے آپ سے زیادہ عطا کرنے والا اور دینے والا کسی کو نہیں دیکھا، تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہا میں کہاں دے رہا ہوں، میں تو واسطہ ہوں، عطا تو اللہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ میرے امام کی سخاوت کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی محفل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور جو ہے وہ بہت پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب محفل ختم ہوتی ہے، محفل ختم ہونے کے بعد آپ نے اس شخص کو روکا اور روکنے بعد اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو یہ 1000 درہم رکھے ہوئے ہیں، 1000 درہم کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، لے جاؤ اور اس سے کپڑے سلا لینا اور اپنے خرچ چلا لینا۔ اس نے کہا حضور میں بہت غریب آدمی نہیں ہوں بلکہ میں مالدار آدمی ہوں، بس میں نے یہ کپڑا اس طرح پہن رکھا ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا سن کہ اگر اللہ نے تجھے نعمتیں عطا کی ہے تو نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو کھانے پینے کا اچھا دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھٹیچر بن کے نہیں گھومنا چاہیے کہ لوگ جو ہے تم پر انگلیاں اٹھائیں۔ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ امام اعظم کا زندگی کا معمول تھا کہ وہ اپنوں پہ بھی لٹا رہے تھے، غیروں پہ بھی لٹا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے پڑھا تو کتنا دل باغ ہو گیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی بیٹے ہوئے ہیں جن کا نام حماد تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں امام اعظم کے بیٹے کا نام بھی حماد ہے اور ان کے استاد گرامی کا نام بھی حماد ابن سلیمان ہے، جن سے یوں تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اساتذہ ہوئے، لیکن جس استاد نے آپ پر خصوصی توجہ فرمائی اور جس استاد نے اپنی نیابت کا جوڑا امام اعظم کو پہنایا وہ حضرت حماد ابن سلیمان ہے۔ شاید اسی وجہ سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام بھی حماد رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں بھی بیٹا عطا فرمایا ہے،
میں نے بھی اسی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام حماد رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دین کا خادم بنا دے، دین کا تبلیغ کرنے والا بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کے بیٹے حماد کی جب رسم بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، آپ نے اپنے بیٹے حماد کی رسم بسم اللہ خوانی جس استاد کے پاس کرائی، استاد نے صرف اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اس کے عوض میں خوشی کے طور پر، نذرانے کے طور پر آپ نے بسم اللہ پڑھانے والے استاد کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے 1000 درہم، سمجھتے ہیں آج سے 1300 سال پہلے 1000 درہم کا معاملہ آج کے زمانے میں 5 لاکھ 10 لاکھ کا نذرانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو 1000 درہم کا نذرانہ عطا فرمایا، وہ حیران تھے اور انہوں نے کہا حضور میں نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کر دیا، آپ کے بیٹے کو صرف بسم اللہ پڑھایا ہے، اس کے عوض میں آپ نے 1000 درہم عطا فرما دیا۔ حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ سن لو، تم نے میرے بیٹے کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ان درہموں کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وقت میرے پاس 1000 درہم تھے، اگر اس سے زیادہ ہوتے تو وہ بھی میں تمہیں عطا کر دیتا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو استاد نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، امام اعظم نے 1000 درہم کا نذرانہ عطا فرمایا۔ آج ہم لوگ شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھا دیتے ہیں، پھر بعد میں اس کے بعد بھی آ کے نادان کہتے ہیں کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں سچی رہنمائی عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات پڑھتے جائیں اور سنتے جائیں تو ایمان میں تازگی ملتی ہے۔ آپ نے اپنوں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے، غیروں کو بھی فائدہ پہنچایا ہے۔ آپ نے اپنوں کو تو اتنا نوازا ہے جس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ آپ سے جو لوگ قرض لے کے جاتے تھے، بعد میں آ کے عذر کرتے تھے حضور ہمارے پاس نہیں ہے، امام اعظم اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی چکر میں ایک شخص نے آپ سے 10,000 درہم قرضہ لے لیا، 10,000 درہم قرضہ لے لیا اور دینے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ پھر بعد میں آپ کی محفل میں دھیرے دھیرے اس نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے بغداد کی سرزمین پر گلی سے گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں آپ نے کیا دیکھا کہ وہ شخص جا رہا ہے۔ جب اس کی نظر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ پڑی، اس نے فوراً منہ چھپا لیا اور راستے سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا ٹھہر جا، اور اس کو بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم مجھ کو دیکھ کے بھاگ کیوں رہا تھا؟ اس نے کہا حضور میں آپ کا قرضہ کھایا ہوں، اور ایسا ویسا نہیں، 10,000 درہم قرضہ لیا ہوں، حضور میرے پاس ہے نہیں جو میں ادا کر دوں، اس لیے میں آپ کے جو ہے آپ کا راستہ بدل کے آپ کو دیکھ کے میں بھاگ رہا تھا، میں شرمندہ ہوں آپ کے سامنے، میں ادا نہیں کر سکتا۔ امام اعظم نے کہا نادان، آج کے بعد مجھ سے منہ نہ چھپانا، جا میں نے تیرے 10,000 درہم کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد سنو اللہ اکبر، امام اعظم کی محبت اور تقوی دیکھو۔ انہوں نے کہا 10,000 درہم جو تو نے مجھ سے لیے تھے اس کو میں نے معاف کر دیا، اور اس بنیاد پہ جو تجھے شرمندگی ہوئی ہے میں اس کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ 10,000 درہم معاف بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میرے مال کی وجہ سے تجھے شرمندگی ہوئی، اس شرمندگی کی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ سوچو اس کے دل میں کتنی محبت آئی ہوگی امام کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں ہر دور میں علماء کو ستایا گیا ہے، علماء کو تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن اللہ جس کو بلند کرے، اللہ جس کو عزت عطا فرمائے، پھر اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کا ایک پڑوسی تھا، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پڑوسی تھا جو آپ کو بہت تکلیفیں دیتا تھا، بہت
ستاتا تھا، لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس کا پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتے اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 دن تک وہ اپنے گھر کا پورا کوڑا کرکٹ اٹھا کے امام اعظم کے گھر میں پھینک دیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 دن تک پورا کوڑا کرکٹ کچڑا امام اعظم کے گھر میں نہ پھینکا گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ کہیں اس کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی، کہیں وہ بیمار تو نہیں پڑ گیا، آخر ہمارے گھر میں کچڑا کیوں نہیں آیا، آخر اس نے ہم کو جو تکلیفیں دیتا تھا تکلیف کیوں نہ دی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کروایا کہ فلاں کا حال معلوم کرو کیا ہے، تو خادم گیا اور حال جب معلوم کر کے آتا ہے، کہتا ہے حضور کسی معاملے میں اس کو پولیس والوں نے قید کر لیا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، وہ قید خانے میں ہے، اسے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں اور سیدھا کوفہ کے گورنر حضرت عیسیٰ بن موسیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب کوفہ کے گورنر کے پاس امام اعظم پہنچے، کوفہ کے گورنر نے اپنی کرسی چھوڑ دی، استقبال کے لیے امام اعظم کے لیے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلام کے بعد عرض کرتا ہے حضور آپ کو یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی، آپ اپنا خادم بھیج دیتے تو میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، آپ اپنا پیغام بھیج دیتے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کیوں برداشت کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سنا ہے کہ تمہارے محکمے کے لوگوں نے میرے پڑوسی کو قید کر لیا ہے، میں اس پڑوسی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اس پڑوسی کو چھوڑ دیا جائے، اس پڑوسی کو رہا کر دیا جائے۔ فوراً گورنر کا آرڈر ہوتا ہے، قید خانے سے اس پڑوسی کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس پڑوسی کو امام اعظم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ جب وہ پڑوسی امام اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے مقام و مرتبہ آپ کا سمجھا نہیں، اس لیے میں آپ کو تکلیفیں دیتا رہا اور آپ ہے کہ قید خانے سے مجھے چھڑانے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے فوراً سچے طور سے توبہ کیا اور ہمیشہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہا کرتا۔ اس کے بعد اللہ نے امام اعظم سے محبت اور ان کی خدمت کا صلہ عطا فرمایا کہ اسے بھی وقت کا فقیہ بنا دیا، وقت کا عالم دین بنا دیا۔ تو پیارے اپنی امام کی سیرت کو پڑھا کرو، صرف کہنے کو حنفی نہ کہلاؤ بلکہ سچے طور پہ امام اعظم کا دامن تھام لو۔ جس طرح مسائل میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھ کے پھر ان کی زندگی کا ہر پہلو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کتنی روشن ہوتی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ آج پڑوسی ہمیں تکلیف دیتا ہے، ہم اسے معاف نہیں کرتے بلکہ اسے قید خانے میں پہنچا دیتے ہیں۔ امام اعظم کا پڑوسی انہیں تکلیف دے رہا ہے لیکن امام اعظم اس کو قید خانے سے رہا کرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق بھی عظیم الشان ہے، آپ کا کردار بھی عظیم الشان ہے، آپ کی سخاوت بھی عظیم الشان ہے۔ آپ کے مسائل کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، جہاں سب مفتیوں کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے آگے امام اعظم کا مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی بلند تھی کہ جہاں بڑے بڑے علماء کرام کی نظریں جا کے ٹھہر جاتی تھی وہاں پر جو ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اس سے آگے کام کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابتداءً امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بڑی جو ہے غلط باتیں پہنچائی گئیں، اس طرح ان کو بدگمانی ہو گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے شاگرد رشید امام اعظم کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے علم حدیث لینے کے لیے ان کے درسگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ عراق میں کوئی ابو حنیفہ نام کر کے آدمی ہے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک پہلے دن خاموش رہے، دوسرے دن حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی تحقیقات کو اور آپ کے علمی
بصیرت کو ایک ذخیرے میں جمع کر کے حضرت امام اوزاعی کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ہیڈنگ لکھی تھی قال نعمان بن ثابت۔ حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک دم حیران تھے۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ کس کی تحریر ہے، یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس کی تحریر ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا حضور جس کو آپ ابو حنیفہ کہتے تھے اسی نعمان ابن ثابت کی تحریر ہے۔ آپ نے جب یہ سنا تو ملاقات کے متمنی ہوئے اور مدینہ شریف میں امام اعظم سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد امام اوزاعی نے فرمایا کہ اے نعمان ابن ثابت، میں تمہارے تعلق سے مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، اسے معاف کر دیجئے، میں غلط تھا اور آپ صحیح ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ اتنے بڑے وقت کے محدثین کرام نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں کہ آپ کا علم کس پائے تک پہنچا ہوا تھا، آپ کی ذہانت، آپ کی عقل کس پائے تک پہنچی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی بیوی سے پانی منگایا، اور اس کی بیوی جو ہے پانی لانے میں تھوڑا اس سے تاخیر ہو گئی، اور اس کو تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ وہ پانی لے کے جب وہاں پہنچی، اتنے دیر میں شوہر کا پارا گرم ہو گیا۔ آج شوہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حکم ہوا، آرڈر ہوا، فوراً بیوی وہ چیز لے کے کھڑی ہو جائے، کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو برداشت کیا کیجئے۔ ان صاحب کو غصہ آ گیا کہ پانی تو تاخیر سے کیسے لے آئی؟ انہوں نے فوراً غصے میں کہہ دیا سن، میں یہ پانی نہیں پیوں گا، اور اگر تو نے اس پانی کو پی لیا تو تجھے 3 طلاق ہے، اور اس پانی کو اگر کسی اور کو دے دیا پینے کے لیے تو اسے بھی تو بھی تجھے 3 طلاق ہے، اور اگر اس پانی کو زمین پہ گرا دیا تو بھی تجھے 3 طلاق ہے۔ اب بتائیے عورت کیا کر سکتی ہے؟ پانی نہ پی سکتی ہے، نہ پانی زمین پہ گرا سکتی ہے، نہ پانی کسی کو دوسرے کو پینے کے لیے دے سکتی ہے، اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتی ہے تو اسے 3 طلاق پڑ جاتی ہے۔ جب صاحب کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو سوچنے لگے کہ ہم نے یار بہت غلط کر دیا۔ آج بھی ایسے آئے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، غصے میں آ کے جو ہے کہتے ہیں ہم نے طلاق کہہ دیا، اور ہنسی تو اس بات پہ آتی ہے کہ آ کے کہتے ہیں حضرت میں نے غصے میں طلاق دے دیا۔ میں تو نادان، طلاق کوئی محبت کے عالم میں تھوڑی دیتا ہے، جو طلاق دے گا غصے ہی میں دیتا ہے۔ محبت ایسا تھوڑی ہے میاں بیوی محبت کر رہے تھے آپس میں موڈ بنا طلاق دے دیا۔ طلاق تو غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے، چنانچہ طلاق غصے کی حالت میں دے دیتا ہے انسان، پھر اس کے بعد راستے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں 90% لوگ طلاق کے معاملے میں جھوٹ سے کام لیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صحیح مسئلہ کسی عالم دین یا مفتی سے پوچھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے غصے میں آ کے جو ہے الٹا سیدھا بک دیتے ہیں، پھر بعد میں چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی راستہ نکال دے۔ غصے پہ کنٹرول رکھو اور وہ بات کہو ہی نہ جس کو بعد میں پچھتاوا ہو۔ ان صاحب کو بعد میں جب ہوش ٹھکانے لگا تو انہوں نے سوچا کہ اب کیسے اپنی بیوی کو روکا جائے، معاملہ بڑا سنگین ہے۔ علماء کرام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا، علماء کرام حیرت زدہ تھے کہ اس مسئلے کا جواب کیسے دیا جائے۔ پانی یا تو پیا جائے گا یا اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے گا یا کوئی دوسرا پیے گا، معاملے کا حل کیسے ہو؟ مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء دین خاموش تھے۔ چنانچہ یہ مسئلہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جاتا ہے تو میرے امام نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ پیالہ، جو پانی کا پیالہ تھا اس میں کوئی کپڑا رکھ لو، اور کپڑا جب پانی کو جذب کر لے اس کو دھوپ میں سکھا لو، تمہاری طلاق نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہا کپڑا پانی میں ڈال دو، کپڑا پانی کو جذب کر لے، اس کے بعد اس کو دھوپ میں سکھا لو تو تمہیں طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہ بیوی نے پانی پیا، نہ زمین پہ گرایا گیا، نہ کسی تیسرے کو اس نے پینے کے لیے دیا۔ اس طرح امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اس طرح لوگوں کی زندگیوں میں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آپ دیکھیں میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ بھی بے مثال ہے، آپ کی طہارت بھی بے مثال ہے، آپ کی علمی ذہانت بھی بے مثال ہے۔ آپ جس میدان میں دیکھیں گے میرے امام
اس میدان کے شہسوار نظر آتے ہیں۔ فقہ حنفی، آج جو فقہ حنفی کی کو فالو کر کے ہم اپنی نمازوں کو درست کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کے مسائل کو صحیح کر رہے ہیں، یہ کرم ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ احسان ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ہمیں اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آج چھوٹے چھوٹے پیروں کی بارگاہ میں اور چھوٹے چھوٹے مولویوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت آپ پیش کرتے ہیں، تو جو اماموں کا امام ہے اس کی بارگاہ میں ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ آج ہم لوگوں نے محبت کے ساتھ امام اعظم کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس خراج عقیدت کو قبول فرمائے اور امام اعظم سے ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جہاں آپ دوسروں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، وہاں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ضرور خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہم مسلمانوں پر صرف آج نہیں ہے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں پہ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ قیامت تک امام اعظم کا فیضان جاری رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ جب بھی ان کے وصال کی تاریخ آئے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کی تاریخ 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری ہے، جب بھی 2 شعبان المعظم کی تاریخ آئے، آپ کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اور کل 2 شعبان المعظم کی تاریخ ہے، ابھی رات سے تاریخ لگ چکی ہے، کل 2 شعبان المعظم کی تاریخ ہے۔ آپ حضرات میں سے ہر ایک کو اپنے گھر میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز ضرور دلانی چاہیے۔ دلائیں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے گھر میں، اپنے کارخانے میں، اپنی دکان میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ضرور نیاز دلانی چاہیے۔ پھر دیکھیں امام اعظم کی برکتیں کیسے آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور میں نہیں کہتا کہ بہت بڑا آپ لنگر کیجئے، اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ہو، نہ ہو تو گھر میں کم سے کم شکر ہوگی، اس کا شربت بنا کے امام اعظم کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کیجئے۔ بڑوں کی بارگاہ میں محبت دیکھی جاتی ہے، دولت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے گھر میں ضرور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نیاز دلانی چاہیے۔ دلائیں گے نا انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں؟ اور یہ صرف 1 سال نہیں بلکہ ہر سال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا اس طرح اہتمام کریں تاکہ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں کہ آج کون سا دن ہے، آخر گھر میں اتنا اہتمام کیوں ہے، تو آپ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ جس امام کی تقلید کر کے ہم اپنی نمازوں کو درست کر رہے ہیں، آج اسی امام کا عرس ہے، سبحان اللہ، آج اسی امام کے وصال کی تاریخ ہے۔ وہ بچے بچپن سے امام اعظم کو جاننے لگیں گے۔ آج بڑے بڑے امام اعظم کو نہیں جانتے، امام اعظم کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ پیارے، اپنے امام کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر نماز میں امام اعظم کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے، ہر زندگی کے ہر مسئلے میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس لیے امام اعظم کی زندگی کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیے اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں قبول فرمائے اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر کلمتی الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو جائیں۔